السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے نظر اور نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے۔ ہم خود اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور غوث پاک اور دیگر بزرگان دین سے عقیدت بہت ضروری ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا چینل اتنا بڑا نہیں، میں اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ چند لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گا اور بس وہیں تک رہ جائے گا، لیکن ان چند میں سے اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو 11ویں شریف کے مہینے میں 10,000، 20,000، 40,000، 50,000 روپے خرچ کرنے کے بعد حضور غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ نیاز اچھی چیز ہے۔ حضور غوث پاک کی فاتحہ باعث ثواب، باعث برکت ہے، لیکن کیا جو ہمارا طریقہ ہے وہ صحیح ہے؟ اکثر و بیشتر میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ لوگ جب نیاز کا موقع آتا ہے، نیاز کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے احباب کو بلایا جاتا ہے، یار دوستوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو فون کیے جاتے ہیں، اعز و اقربا کو جمع کیا جاتا ہے، متعلقین و محبین کو جمع کیا جاتا ہے، گاؤں بستی سے چن چن کر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ پردھان آپ بھی آئیے، پدھان آپ بھی آئیے، نواب صاحب آپ بھی آئیے، جمیندار صاحب آپ بھی آئیے۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ نیاز ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چاول بہت شاندار تھا، کوئی کہتا ہے کہ سواد بہت شاندار تھا، کوئی کہتا ہے یہ چیز اچھی تھی، کوئی کہتا ہے وہ چیز اچھی تھی۔ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ آپ ان کو نہ کھلائیں، گاؤں بستی میں کھلائیں، ہزاروں نہیں، 10,000، 20,000 لوگوں کو آپ کھلائیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امیروں کو کھلانے والوں، سیٹھوں کو کھلانے والوں، نوابوں کو کھلانے والوں، زمینداروں کو کھلانے والوں، کبھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے جس آنگن میں بیٹھ کر، جس ہال میں بیٹھ کر، جس پنڈال میں بیٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھا رہے ہیں، اسی کے دروازے پر کوئی غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھوکا بھی کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس مکان کے اندر تمہارے یہ چراغا ہوتا ہے، اسی کے بازو میں ایک گھر ایسا ہوتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس دروازے سے تمہارے ہزاروں لوگ اپنا پیٹ بھر کر نکل رہے ہوتے ہیں، اسی دروازے کے پاس میں کوئی بھوکا بھی چارپائی پر لیٹا ہوا رب سے فریاد کرتا ہے، میرے مولا میری قسمت کا رزق کہاں ہے؟ میری قسمت کا رزق کہاں ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، جب نیاز کیا کرو نا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے پیرانے پیر راضی ہو جائیں، تو جہاں تم ہزاروں کی تعداد میں امیروں کو، سیٹھوں کو، نوابوں کو، زمینداروں کو، ٹھیکیداروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو بلا کر کے کھلاتے ہو نا، اسی محفل میں کسی غریب کو بھی بلا لیا کرو، کسی یتیم کو بھی بلا لیا کرو، کسی بھوکے کو بھی بٹھا کر کھلا دیا کرو، کیونکہ میرے بھائی یہ امیر، یہ سیٹھ، یہ پیسے والے، یہ زمیندار
اور یہ ٹھیکیدار اور یہ نواب اور یہ بات والے، شان والے، عزت والے، شہرت والے، شوکت والے، عظمت والے لوگ جب کھا کر جائیں گے نا تو یہ چوک چوراہوں پر تمہارا ذکر کریں گے، میں مانتا ہوں یہ 4 لوگوں کی محفل میں تمہاری تعریف کریں گے، لیکن قسم خدا کی جب کسی یتیم کو بٹھا کر کھلاؤ گے نا، جب کسی غریب کو بٹھا کر اپنے دسترخوان پر کھلاؤ گے، اور جب کسی بھوکے کو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ گے تو بھلے سے وہ چوک چوراہوں پر تمہاری تعریف نہ کرے، لوگوں کی محفلوں میں تمہارا ذکر نہ کرے، لیکن قسم خدا کی جب وہ رات کی تنہائی میں اپنے بستر پر بھر پیٹ لیٹے گا تو رب کی بارگاہ میں ضرور کہے گا مولا آج جس نے مجھے یہ بہترین غذائیں کھلائی ہیں، جس نے یہ اچھی اچھی چیزیں مجھے کھلائی ہیں، میرے مولا تو اس کے کھانوں میں برکتیں کر دے، اس کے سامان میں برکتیں کر دے، اس کے مال میں برکتیں کر دے۔ اور یقیناً حضرت مولا علی کا قول ہے، میرے حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے دعا کے لیے کہنا، دعا کی درخواست کرنے سے بہتر ہے کہ ایسے کام کرو کہ لوگوں کے دل سے خود تمہارے لیے دعا نکلے، لوگوں کے دل سے خود بخود تمہارے لیے دعا نکلے۔ آج تم 50,000 اٹھا دیتے ہو، 20,000 اٹھاتے ہو، 10,000 اٹھاتے ہو، ہزاروں کی تعداد میں اٹھا دیتے ہو، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھا کرو کہ بستی میں جو غریب ہیں نا، بستی میں جو غربا ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اگر بستی میں نہیں ہے تو کبھی تم 10 دیگیں اتارتے ہو نا، کھلا دو 5 دیگیں امیروں کو، سیٹھوں کو، نوابوں کو، میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں، کھلاؤ، لیکن 2 دیگیں بچا لو، 3 دیگیں بچا لو، لے کر کبھی جاؤ کسی ہاسپٹل کے اندر، جاؤ کبھی کسی بس اسٹینڈ کے اندر، جاؤ کبھی کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو کھانے کی ضرورت جن کو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ اور میرا تو ایمان اور میرا تو یقین یہ کہتا ہے قسم خدا کی آپ اس طرح سے کرو گے نا، اپنی 11ویں کو اس طرح سے غریبوں کے ساتھ مناؤ گے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ آپ مناؤ گے، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرو گے، انہیں کھانے کھلاؤ گے، تو قسم خدا کی تمہارے دسترخوان میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تمہارے دسترخوان میں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے مال روپیے پیسے میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس عمل سے یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ معین الدین جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو اس بات کا، لوگوں کو پتہ چلے اس بارے میں، اور وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی نے یہ عمل کیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔